پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے عرش سے آواز لگائی آگ کو، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے بندے ابراہیم پر۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا، ہم نے ان کے پلان کو ناکام بنا دیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور نار نمرود میں ڈالے گئے جس وقت خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیے۔ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اور سرد ہو تو سکتی ہے، سرد ہو تو سکتی ہے اب بھی آتش نمرود، کوئی ابن ابراہیم پہلے نار تک پہنچے۔ یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لینا، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لینا، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ توحید آپ کا وہ عمل ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو گھر سے نکال دیا جائے، گاؤں سے نکال دیا جائے، مسجد اور مدرسے سے نکال دیا جائے، آپ کا جنازہ پڑھنے والا کا کوئی نہ ہو، آپ کو شادی بیاہ میں دعوت نہ دی جائے۔ جب آپ توحید کو اپنائیں گے، توحید کی دعوت کے لے کر کے اٹھیں گے سیدنا ابراہیم کی طرح، تو آپ کو بہت ساری آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی مدد تب آئے گی جب ابراہیم جیسی قوت ایمانی اور توکل آپ کے اندر پیدا ہو جائے۔ آج بھی ہو جو براہیم سائمہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا اور آپ اللہ رب العالمین کے حکم سے صحیح سالم اس آگ سے نکل آئے۔ یہ آپ کی زندگی کی بہت بڑی آزمائش تھی جس میں توحید کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور ابراہیم اس امتحان میں پورے اترے، اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا کہ ابراہیم اب ہم تمہیں دنیا میں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ آپ کو امام بننا ہے، قوم کی قیادت کرنی ہے، حکمرانی کرنی ہے، تو ابراہیم جیسا ایمان پیدا ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالی آپ کو امامت کا منصب سونپ دے گا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہم امام ہیں اس دنیا کے اور یہی کردار ہم کو اپنانا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ازواج کی طرف سے، ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، انہیں نیک اور صالح بنا اور مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ چنانچہ اس مشرق قوم کی بدنصیبی دیکھیے، جب حضرت ابراہیم آگ سے نکل آئے اور کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اللہ کے نام پر اپنا گھر دوار، تم لوگوں کی یہ بستی چھوڑ کر کے اللہ تعالیٰ مجھے کوئی راستہ دکھائے گا۔ آپ کو تعجب ہوگا اس مشرق قوم کی بدنصیبی، اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد
کہ ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا اور وہ صحیح سلامت نکل آئے، پھر بھی ایک آدمی بھی مزید آپ پر اسلام نہیں لایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ ابراہیم یہ بستی چھوڑو، یہاں سے نکلو۔ چنانچہ آپ عقیدہ توحید کی خاطر اپنا آبائی وطن ترک کر کے شام کے شہر حران تشریف لے گئے، اور پھر وہاں سے شام سے آپ نے فلسطین کا سفر اختیار کیا، اور چنانچہ فلسطین سے ایک بار اپنی بیوی سارا کے ہمراہ آپ مصر تشریف لے گئے تھے۔ جب آپ مصر تشریف لے گئے تو وہاں کے بادشاہ کو بدماشی سوجھی اور اس نے بری نیت سے دونوں کو دربار میں طلب کیا، اور حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے بدسلوکی اور بدتمیزی کرنی چاہی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، چنانچہ بادشاہ اسی وقت اللہ کی پکڑ میں آ گیا، جس سے بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون کوئی اللہ کی مقرب بندی ہے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی اور اپنی بیٹی یا کوئی لونڈی ہاجر کو حضرت سارہ کی خدمت میں دے دیا۔ حضرت سارہ نے خود ہاجر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سونپ دیا۔ مصر سے حضرت ابراہیم فلسطین واپس تشریف لائے اور اپنی دعوت کا اسے مرکز بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے 80 سال کی عمر میں آپ کو اولاد عطا کی۔ آپ کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم بار بار اللہ سے دعا کر رہے تھے، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام علیم، السلام، ہم نے ابراہیم کو ایک نیک بخت اولاد کی بشارت دے دی۔ اور چنانچہ حضرت ہاجر کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور اس بوڑھے باپ کے اولاد بنے 80 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو ایک بیٹے سے نوازا تو دوسرا امتحان لیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی پوری کی پوری امتحان اور آزمائش ہے، اور یہ مرد مجاہد، یہ موحد، یہ متوکل اس امتحان میں پورا اترتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کرام بھیجے، ان میں 5 انبیاء کو اولو العزم کہا جاتا ہے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا دوسرا امتحان لیا، اور آپ کو حکم ہوا کہ اپنی اس بیوی ہاجر کو اور دودھ پیتے بچے کو اپنے سے جدا کرو، اپنے سے الگ کرو، اور لے جا کر کے مکہ کے اس میدان میں ان کو چھوڑاؤ جہاں نہ کوئی انسان، نہ چرند، نہ پرند، نہ کھانا، نہ پانی، نہ درخت، نہ سایہ، کچھ نہیں۔ اتنا بڑا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا جب آپ کو اولاد عطا کی۔ اللہ اکبر۔ اور اس امتحان میں اللہ کا یہ بندہ موحد پورا اترا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم لے گئے حضرت ہاجر کو اور حضرت اسماعیل کو، لے جا کر کے اس میدان میں بسا دیا جہاں اب کعبہ ہے۔ اس وقت تو کچھ نہیں تھا، کچھ کھجوریں اور پانی چھوڑ کر کے آگئے، اور حضرت ہاجر نے پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہا اللہ کا حکم ہے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ایسا خاندان ہے جو ہمارے لیے آئیڈل ہے، باپ ایسا، ماں ایسی، اور بیٹے کا بھی سنیے گا ذکر۔ حضرت ابراہیم ان کو وہاں چھوڑ کر کے جب چلنے لگے، اللہ اکبر، باپ کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ بیوی کو چھوڑا، دودھ پیتے بچے کو چھوڑا، پتہ نہیں کتنی مدت تک، جب تک اللہ تعالیٰ حکم نہ دے۔ اور وہاں سے ہٹ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، کیا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ تبارک و تعالی، میں نے اپنی اولاد کو
بے کھیتی کی وادی میں تیرے حکم پر لا کر بسا دیا، عند بیتک المحرم، تیرے بیت حرام کے پاس جہاں بننے والا ہے وہ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ تاکہ یہ نماز قائم کریں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، تو لوگوں کا دل ان کی طرف موڑ دینا، لوگ وہاں آنے لگیں، بسنے لگیں، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور انہیں پھلوں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر گزار بنے۔ حفیظ جالندھری نے حضرت ابراہیم کی دعا کو شاہ نامہ میں یوں لکھا کہ بوقت صبح ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا، خوئے تسلیم و رضا مانگی، کہ اے مالک عمل کو تابع ارشاد کرتا ہوں میں بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں، اسی سنسان وادی میں انہیں روزی کا سامان دے، اسی بے برگ سامانی کو شان صد بہارا دے، یہیں پر نسل اسماعیل بڑھ کر قوم ہو جائے، یہ قوم ایک روز پابند صلاۃ و صوم ہو جائے، اسی وادی میں تیرا ہادی موعود ہو پیدا، کرے جو فطرت انسان کو تیرے نام پر شیدا۔ اللہ کے رسول کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ یہیں پر آخر نبی کو پیدا کر، بشارت تیری سچی ہے، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، بس اب تو ہی محافظ ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچہ ہے۔ یہ عظیم دعا تھی جس کے اثرات آج ہر مسلمان اس وادی میں پہنچ کر کے دیکھ سکتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کا اپنے اہل و عیال کو اس بے آب گیا ویرانے میں لے جا کر کے بسانا اللہ رب العالمین کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ جس شخص پر حج کی عبادت فرض ہو وہ اسی طرح اپنے گھر سے بے گھر ہو کر کے وطن سے بے وطن ہو جیسے ابراہیم ہوئے، جس طرح میرا بندہ اپنے گھر سے بے گھر، اپنے وطن سے بے وطن ہوا اور پھر اس مقام پر حاجی پہنچے جہاں ایمان نے مادیت کو شکست دے دیا، جہاں عشق نے عقل کو شکست دے دیا، جہاں اللہ کی اطاعت نے اطاعت نفس کو شکست دے دیا، اور جہاں اللہ کی محبت نے دنیا کی محبت کو ہرا دیا اور زندگی نے موت کو شکست دے دی۔ اور ہاجرہ کا توکل اللہ اکبر کہہ دیا کہ اذن لن یضیعنا اللہ، آپ جائیے اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا ماں تھی، کیا بیوی تھی میری ماں، اور شوہر کی بیویوں دیکھو، اپنی ماں ہاجرہ کو دیکھو۔ حضرت ابراہیم اس لقودق صحرا میں اپنے اہل خانہ کے لیے جو متاع حیات چھوڑ کر گئے تھے، پانی کا مشکیزہ اور کھجر وہ سب ختم ہو گئی۔ حضرت ہاجر پیاس سے تڑپنے لگی، بچہ بھی پیاس سے تڑپنے لگا، صفا کی طرف بھاگی، پانی نظر آئے نہیں نظر آیا، مروہ گئی نہیں نظر آیا، اسی دوران 7 چکر لگائے۔ حضرت ہاجر نے اللہ کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ہاجر کی ادا اتنی پسند آئی کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے واجب کر دیا اللہ نے کہ جس طریقے سے میری بندی اپنے شوہر سے اور پوری دنیا سے الگ ہو کر کے میرے حکم کی خاطر جیسا اس نے اس وادی میں اپنے آپ کو بسایا اور پانی کے لیے تڑپ تڑپ کر کے میرے توکل پر جو وہ بھاگی تھی، ایسے تم بھاگو اور دوڑو۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں زمزم نکالا، حضرت ہاجر نے زمزم کو جو ہے مڈیر باندھ دیا اور زمزم وہاں پر رک گیا۔ لمحہ بھر کے لیے آپ سوچئے، اکیلی خاتون، چند ماہ کا بچہ، نہ کوئی بات سننے والا نہ سنانے والا، نہ کوئی دلاسا دینے والا، جب پہلی رات آئی ہوگی کیسی کٹی ہوگی، کھانے پینے کی چیزیں جب ختم ہو گئی ہوں گی، بچہ جب پیاس سے تڑپا ہوگا کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ماں کو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر انہوں نے ایسا کیا۔ علامہ حافظ جالندھری نے اس کو یوں منظوم کیا کہ پیغمبر نے دعا کے بعد اس وادی سے رخ موڑا، جناب ہاجرہ کو اور بچے کو یہیں چھوڑا۔ جناب ہاجرہ بیٹھی تھی اس وادی دہشت میں،
संभाले तिफले आली शान को आगोश उल्फत में। यहाँ सहरा ही सहरा था, चटाने ही चटाने थी, जनाबे हाजरा या एक बच्चा दो ही जाने थी। न दाना था न पानी था, भरोसा था फकत रब पर। बढ़ी जब धूप की गर्मी तो जान आने लगी लब पर। सफा वो मरवा पर हर सू तलाशे आब में दौड़ी, बुलंदो पस्त पर फिक्रे शे नायाब में दौड़ी। कभी इस सिमत जाती थी कभी उस सिमत जाती थी, कभी इस सिमत जाती थी कभी उस सिमत जाती थी। और ख्याल आता था बच्चे का तो फौरन लौट आती थी। यूं ही बस 7 बार आई गई, पानी नहीं पाया, चटाने सुर्ख पाई, दस्त शोला आफरी पाया। पलट आई तो देखा दूर से नन्हा तड़पता है, कि जिस पत्थर के साए में लिटाया था वो तपता है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आई तो देखा कि जमजम का चश्मा उबल आया। तीसरी और सबसे कड़ी आजमाइश जो कि यादगार बनी, हमारा ये ईद उल अज़हा जिसकी यादगार है। वक्त बड़ी तेजी के साथ पर लगा के उड़ता रहा। हजरत इब्राहिम बीवी बच्चों को छोड़कर फलस्तीन जा चुके थे। 90 साले बूढ़े की उम्मीदों का सहारा, बचपन की दहलीज सर बेटे इस्माइल पलते रहे। और जब जवान होने के करीब हुए, भागने दौड़ने के, बाप का सहारा बनने के करीब हुए, तो कुदरत ने इस मर्तबा बाप के साथ बेटे का भी इम्तिहान का फैसला मंजूर किया। हजरत इब्राहिम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने अकलौते बेटे को ज़बह कर रहे हैं। अल्लाह ताला का फरमाबरदार और वफाशार बंदा जो अभी अभी कितने कठिन इम्तिहानों से गुजर करके आया था, ये ख्वाब देख करके न तो उनको टेंशन हुआ न कोई रंज हुआ सैयदना इब्राहिम को, क्योंकि उनका ऐलान था इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और ये ख्वाब देखा कि अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहे हैं, कोई रंजीदा न हुए और न मुस्तकबिल के लिए कोई वसवसा आया। बिला तअम्मुर एक अताअत गुजार गुलाम की तरह अपना सर अल्लाह के आगे झुका दिया और हुक्म की तामील के लिए फलस्तीन से फौरन मक्का पहुंचे। फलस्तीन में थे, ख्वाब देखा फलस्तीन में कि बेटे को ज़बह कर रहे हैं। फलस्तीन से फिर मक्का आया। आप देख कितनी किता की चल करके बेटे को कुर्बान करें। बाप जब बेटे से मिला होगा, जमाने के बाद बेटे से मिलने आए, वो भी ज़बह करने के लिए। अल्लाह, तसव्वुर करके देखिए, हम और आप एक बकरी नहीं ज़बह करते हैं। कंजूसी और मक्खी चूसी की इंतहा हो गई है। बाप आया है फलस्तीन से मक्का, बचपन में छोड़ करके गया था। बेटा जवानी की उम्र को पहुंचने वाला है, मुलाकात के लिए नहीं आया है, ज़बह करने के लिए आया है। जब बाप बेटे से मिला होगा, बाप ने अपने जिगर गोशे को सीने से लगा के प्यार किया होगा। बाप ने बेटे को बताया होगा वो बात के बाद बेटे को लगाया होगा गले से और खूब प्यार किया होगा। उसके बाद अपना ख्वाब सुनाया होगा। उसके बाद ख्वाब सुन करके हजरत इस्माइल फौरन अमल करने के लिए तैयार हो गए और कहा, अब्बू जान कोई मुश्किल नहीं, आप अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझे ज़बह कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों बाप बेटे की फरमाबरदारी का जिक्र फरमाया। फलम्मा बलगा मअहुस्सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामि अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। सादतमंद, जब बेटा बाप के साथ चलने फिरने की उम्र को पहुंच गया तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं, बताओ तुम्हारी क्या राय है। तुमर का अब्बा जान, अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया उसे कर गुजरिए, ज़बह कर दीजिए।
کیا بیٹا تھا، اللہ اکبر۔ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم ہو اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں باپ بیٹے چل پڑے، باپ نے رسی لی، چاقو لیا اور گھر سے نکل پڑے منی کے میدان میں بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حضرت ابراہیم نے تاریخ انسانی کا وہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا جس کا مشاہدہ نہ اس سے پہلے کبھی زمین و آسمان نے کیا تھا، نہ اس کے بعد کریں گے۔ اپنے جگر گوشے کو منہ کے بل لٹا دیا، چھری تیز کی اور اس وقت تک پوری طاقت سے چھری اپنے بیٹے کے گلے پر چلاتے رہے جب تک اللہ کی طرف سے آواز نہیں آ گئی، کیا؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ۔ جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تب ہم نے ابراہیم کو آواز لگائی کہ ابراہیم بس کرو بس کرو، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ذبح عظیم کو ان کو فدیہ دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا اور ہم نے ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ اس واقعے کو دیکھیں حفیظ جالندری نے کیسے منظوم کیا۔ بشارت خواب میں پائی کہ اٹھی ہمت کا ساماں کر، بشارت خواب میں پائی کہ اٹھی ہمت کا ساماں کر، پے خوشنودی مولا اسی بیٹے کو قرباں کر۔ خلیل اللہ اٹھے خواب سے دل کو یقین آیا کہ آخر امتحان بندے کا مالک نے ہے فرمایا۔ پہاڑی پر سے دی آواز اسماعیل ادھر آؤ، یہاں آ کر خدائے پاک کا ارشاد سن جاؤ۔ پدر کی یہ صدا سن کر پسر دوڑا ہوا آیا، رکا ہرگز نہ اسماعیل کو شیطان بہکایا۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھو باپ بیٹے سے کیا کہہ رہا ہے، حفیظ جالندری کی شاعری سماعت کریں۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھی اس طاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت پیشتر انسان دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجب بشاش تھے دونوں، کوئی ٹینشن نہیں تھا، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر۔ تعمل اور تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے۔ ہوئے اب ہر طرح تیار دونوں باپ اور بیٹا، اور چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں پہ آ لیٹا، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی ہاتھ کو حلقوم پر رکھا۔ پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی۔
मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोंगटा कटने नहीं पाया। हुए जिब्रील नाजिल और थामा हाथ हजरत का, कहा बस इम्तिहान मकसूद था ईसा जुर्रत का। ये ताअत और कुर्बानी हुई मंजूर रब्बानी कि जन्नत से ये बुर्रा आ गया है बहर कुर्बानी। हमेशा के लिए इस ख्वाब सादिक का समर लीजिए, इसी बुर्रे को बेटे के एवज कुर्बान कर दीजिए। और उसी की यादगार हम कुर्बानी के जानवर ज़बह करके मनाते हैं। इस अनोखे इम्तिहान के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम को एक बहुत बड़ा एजाज अता फरमाया। वो एजाज क्या है? हुक्म दिया कि खाने काबा की तामीर करें। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी इज्जत दी। वइज़ बव्वअना लिइब्राहीम मकानल बैत अल्ला तुश्रिक बी शैया। और जब हमने इब्राहीम के लिए काबा के मकान की जगह मुकर्रर कर दी कि बैतुल्लाह की जगह बतला दी, शर्त पर कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना। वतहिर बैतिया लित्ताइफीन वल्काइमीन वर्रुक्कई सुजूद। और मेरे घर को पाक कर दो तवाफ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, रुकू सजदा करने वालों के लिए। बाप बेटे ने खुशी खुशी, हजरत इस्माइल इब्राहिम ने खुशी खुशी बैतुल्लाह की तामीर शुरू कर दी। तामीर करते करते जब हजर अस्वद की जगह पर पहुंचे तो हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल से कहा, बेटा ऐसा करो, कोई छोटा सा पत्थर ढूंढ लाओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ढूंढने गए तो देखा कि हजरत इब्राहिम वहां कोई दूसरा पत्थर लगा चुके हैं। हजरत इस्माइल ने पूछा, अब्बू जान ये पत्थर कहाँ से आया? हजरत इब्राहिम ने फरमाया, ये पत्थर अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्राइल लेकर के आए हैं। अल्लामा इब्न कसीर ने इस बात को लिखा। ये वही पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहा जाता है और तवाफ के हर चक्कर में जिसका इस्तेलाम किया जाता है। इसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजर अस्वद जन्नत से भेजा हुआ एक पत्थर है जो दूध की तरह सफेद था, लोगों के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया। रवाहु तिर्मिज़ी। दीवार जब काफी ऊंच हो गई, बनाने लगे खाने काबा, तो हजरत इस्माइल एक पत्थर उठा करके लाए जिस पर खड़े होकर के हजरत इब्राहिम बैतुल्लाह की तामीर करते रहे। ये वही पत्थर है जिसको मकाम इब्राहिम कहा जाता है, जो पैड का काम दे रहा था कहा जाता है, और जिस पर जनाब के कदम के निशानात मौजूद है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये पत्थर भी जन्नत भेजा गया था, जैसा कि इब्न खुज़ैमा में है। खुशनसीब बाप और बेटा बैतुल्लाह की तामीर करते रहे और साथ में दुआ करते रहे, क्या? रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए हमारे परवरदिगार, हमसे हमारी ये खिदमत कबूल फरमा ले, तू सबकी सुनने वाला और जानने वाला है। जब खाने काबा तामीर हो गया तो अल्लाह ताला ने इब्राहिम को हुक्म दिया कि अब हज का ऐलान करो। अल्लाह अकबर, ये वो हस्ती है जिससे हमारी कुर्बानी भी वाबस्ता है, जिससे हमारा हज भी वाबस्ता है। अल्लाह ताला फरमाया, इत्तबिउ मिल्लत अबीकुम इब्राहिम, अपने बाप इब्राहिम के तरीके की इत्तिबा करो। वअज़्ज़िन फिन्नास बिलहज्ज यातूका रिजाला वअला कुल्लि दामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। ऐ इब्राहिम, अब लोगों में हज का ऐलान कर दो। लोग तेरे पास पापयादा भी आएंगे, दुबली पतले ऊंटों पर भी आएंगे, दूर दराज की तमाम राहों से आएंगे। हजरत इब्राहिम ने अर्ज किया है, मेरे मौला, इस बेआबाद वैराने से बाहर आबादियों तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ताला ने कहा, ऐलान करना तुम्हारा काम है, पहुंचाना मेरा काम है। चुनांचे अल्लाह ताला का यह ऐलान न सिर्फ उस वक्त के जिंदा इंसानों तक पहुंचा, बल्कि आलम अरवाह में तमाम रूहों तक पहुंचा दिया गया। जिसकी किस्मत में बैतुल्लाह की ज़ियारत लिखी थी, उन सब ने हजरत इब्राहिम की उस आवाज को सुना और लब्बैक कहा, लब्बैक। इसीलिए हम जाते हैं ना खाने काबा की तरफ, कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इब्राहिम ने जो आवाज दी थी, ए अल्लाह हम आ रहे हैं मेरे मौला, हम हाजिर हैं तेरी आवाज पर। हज के तलबिये की असल बुनियाद हजरत इब्राहिम का यही ऐलान है। जब तक हजरत इब्राहिम जिंदा रहे, बैतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली रहे, आपकी वफात के बाद कबीले बनु जुरहम के सरदार बैतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली बने। बनु जुरहम के दौर में दीन इब्राहिमी में बिगाड़ शुरू हो गया, शिर्क और उलूह परस्ती का फिर शिकार हो गए। बैतुल्लाह शरीफ बुत कदे की शक्ल बन गया और शिर्क की इंतहा का यह आलम
کہ لات منات عزا اور حبل کے بتوں کے ساتھ ساتھ ابراہیم اور اسماعیل کے بت بھی، ان کی تصویریں بھی خانہ کعبہ میں لگا دی گئی۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی اصلاح کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ بعثت نبوی کے 21 سال بعد سن 8 ہجری تک بیت اللہ بت پرستی کا مرکز رہا، اور جاہلیت کے مطابق سن 8 ہجری تک لوگ حج کرتے رہے۔ 8 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، بیت اللہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا۔ سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حج حضرت ابوبکر صدیق کو امیر حج بنا کر کے بھیجا، اور فرید حج اسلامی شریعت کے مطابق پہلی بار سن 9 ہجری میں ادا کیا گیا۔ سن 10 ہجری میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 جانثار صحابہ کی معیت میں اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اسی حج میں آپ نے اعلان فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ رہو گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کرتے ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی توحید کی قوت کو سمجھیں، آپ کی جرأت کو سمجھیں، آپ کے اثار و قربانی کو سمجھیں، اللہ پر توکل کو سمجھیں، اور ہم اپنے خاندان کو اگر ہم باپ بنے تو ابراہیم جیسے باپ بنے، ہماری مائیں ہوں حضرت حاجر جیسی مائیں ہوں، اور ہمارے بیٹے ہوں تو اسماعیل جیسے بیٹے ہوں۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔